اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو پروردگار کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، اور شدید محبت کے نتیجے میں انسان کو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پروردگار کی مان کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک قانونی تعلق ہوتا ہے، ایک جنونی تعلق ہوتا ہے۔ قانونی تعلق یہ ہے فرض پورا کیا اور چلا گیا، زکوٰۃ ہے جتنی بنتی ہے اتنی دے دی چلا گیا، زکوٰۃ ہے جی، حج ہے میرے اوپر حج آ گئی ہے تو حج ادا کی اور چلا گیا۔ اور جنونی تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوپر لاگو ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ بھی نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، پروردگار کا قرب حاصل کرنا، اس کو جنونی تعلق کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شدت کے ساتھ پروردگار کا پیار، شدت کے ساتھ پروردگار کی محبت۔ جس کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے انسان اس کے تذکرے بار بار کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل پر اس انسان کا تذکرہ بار بار آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے یوں کہا، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں، جس میں شدت نہیں۔ محبت کے انداز ہے سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان چاہے وہ کسی دیوار سے محبت کر لے، چاہے وہ کسی پھول سے محبت کر لے، چاہے وہ کسی درخت سے محبت کرے یا کسی بھی خوبصورت منظر سے محبت کرے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، تو لاکھ اس کو بچا یہ کسی نہ کسی پر تو مرے گا۔ جب کرنی ہی ہے محبت تو اس پروردگار سے کریں جو پروردگار اس چیز کا حق رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر، کہ جن کے اوپر تم مرتے پھرتے ہو کل یہی وقت آئے گا یہ مر جائیں گے، انہیں کے جسموں کے اوپر تم مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالو گی۔ اسی لیے فرمایا محبت اس سے کرو جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ محبت کا زیادہ حقدار ہے۔ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی وہ محبت کا زیادہ حقدار ہے۔ جس نے تمہیں دنیا کی تمام چیزیں عطا فرمائی، اگر تم شمار کرنا چاہو تو فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو پروردگار کی نعمتوں کو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حقدار وہ پروردگار کی ذات ہے کہ ہم پروردگار سے محبت کریں۔ پروردگار سے محبت کیسے کریں؟ لفظ محبت نہیں بولتے رہیں، نہیں، جو پروردگار کے احکام ہیں ان کو بجا لائیں، ان پر اپنے آپ کو جھکا دیں۔ جب پروردگار کا حکم آ جائے سامنے چیزیں، دل بھی چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ زنا کر لوں، میں غیر محرم کو دیکھ لوں، لیکن ایک اس وجہ سے آنکھ رک جائے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، یہ پروردگار کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ ایسی محبت کام آتی ہے
جو انسان کو گناہوں سے بچا لے اس کو شدید محبت کہتے ہیں۔ ایک طرف تو پروردگار کا حکم ہے اور دوسری طرف مخلوق کی محبت ہے، مخلوق کا حکم ہے۔ تو اب دیکھیے ہم کس کی مانتے ہیں۔ اگر تو ہمیں پروردگار کا حکم نظر آ جاتا ہے تو یہ محبت شدید ہے، اور اگر پروردگار کے حکم کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں اور گناہ کر نکلتے ہیں، سمجھ لیں کہ ہمارا قانونی تعلق ہے، ہمارا جنونی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں کو پروردگار کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ پروردگار سے محبت فرماتے ہیں اور پروردگار ان سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی محبت کرنا چھوڑ دے گا، میرا پروردگار فرماتا ہے میں اور مخلوق پیدا کروں گا، لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے جب ہم پروردگار سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں میرا پروردگار بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔